بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یقیناً آپ لوگ خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، تاریخ لبیک کے حوالے سے کچھ گفتگو آج ضروری انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کریں گے، چونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے سانحہ مریدکے کی ایک دوسری صورتحال، یعنی کہ سانحہ راولہ کوٹ آزاد کشمیر کے اندر جو حالات تھے، کل آپ نے دیکھا وہاں پر بڑے تباہی مچائی گئی اور بڑے لوگوں پر ظلم و ستم کیا گیا۔ افسوس صد افسوس، اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں جو ہیں ضروری آپ کے گوش گزار کریں گے۔ کہ آپ کو پتہ ہے معزز سامعین کہ اس سے پہلے اکتوبر کے مہینے میں آج سے 9 ماہ قبل جو ہے وہ تاریخ لبیک پر احتجاج جو غزہ کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں نکالا گیا تھا، اس پر شیلنگ کی گئی اور بدترین شیلنگ ہوئی، وہاں پر اسٹیٹ فائرنگ ہوئی اور پھر لاشوں کو غائب کیا گیا اور طرح طرح کے ظلم و ستم جو ہے وہ وہاں پر ڈھائے گئے۔ وہی پر یہ تاریخ کا سیاہ باب جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر آج 2 دن قبل آپ نے دیکھا کہ راولہ کوٹ کشمیر کے اندر اسٹیٹ فائرنگ ہوئی اور وہیں پر حکومت کی عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف جو ہے وہ ظلم و ستم اور بربریت کا ایک جناب والا بازار جو ہے وہ دوبارہ گرم کیا گیا۔ وہاں پر معزز سامعین اصل مدعا کیا تھا، اصل معاملہ کیا ہوا؟ انہوں نے کچھ اپنے جائز مطالبات رکھے، جو کہ ظاہر ہے ہر جو پارٹی ہے، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے تو اس کا وہ رائٹس ہوتا ہے، اس کے وہ جناب والا حقوق ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ جیسے انہوں نے پرامن ہو کر نہتے ہو کر جناب والا انہوں نے احتجاج کیا، تو ظاہر ہے ہر ملک کے اندر شہری کو یہ حق حاصل ہوتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ وہاں پر ایکشن کمیٹی والوں نے جب احتجاج کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے جائز مطالبات مانے جاتے، وہاں پر ان کی بات کو سنا جاتا۔ ظاہر ہے یہ پاکستان ہے، یہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بھی موجود ہے اور یہاں پر عدالتیں موجود ہیں، یہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہاں جناب والا ہر بندے کو آزادی ہے۔ تو جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو سامنے والے کو چاہیے، جو حلقہ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی بات کو سنیں اور سن کر ان کی جائز باتوں کو مانیں، اور مان کر پھر اس کا کوئی نہ کوئی متبادل حل جو ہے وہ ان کو فراہم کیا جائے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ وہاں راولہ کوٹ کشمیر کے اندر جب وہ لوگ جو ہیں مظلوم کشمیری لوگ جو ہیں، جو ہمیشہ سے جناب والا اپنے حقوق کی بات کرتے آئے ہیں، انہوں نے جب آواز اٹھائی تو افسوس صد افسوس ان کو بجائے اس کے کہ ان کے حقوق ملتے، ان کو بدلے میں لاشیں دی گئیں، ان کو بدلے کے اندر جناب والا فائرنگ ملی، ان کو معزز سامعین گولیوں سے بھونا گیا، سیدھی فائرنگ جو کہ جناب والا غیر مسلموں کے لیے ہوتی تھی وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ملنے کو وہاں پر دیکھی گئی۔ افسوس صد افسوس ہے کہ جن لوگوں پہ ہمیں توقع تھی کہ ان لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے، انہوں نے ہی وہاں پر جو ہے وہ فائرنگ کی۔ مجھے یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ بھی یاد آئی کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ جب قتل ہونے والے لوگ جو ہوں گے انہیں نہیں پتہ ہوگا میں کس جرم میں مارا جا رہا ہوں، اور مارنے والا جو ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں۔ افسوس صد افسوس، مارنے والے بھی مسلمان اور شہید ہونے والے جو مظلوم بھائی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن وہاں پر اصل میں جن لوگوں کے پاس اقتدار تھا، جن لوگوں کے پاس جناب والا پاور تھی، حق ان کا بنتا تھا کہ وہ اس چیز کو روکیں اور اپنی نیتی عوام پر گولیاں، شیلنگ اور اسٹریٹ فائرنگ سے لوگوں کو اور فورسز کو منع کرتی۔ لیکن افسوس صد افسوس، اس پر توفی کی جا سکتی ہے، حسرت کی جا سکتی ہے، کیا ان لوگوں نے اپنے رب کو جواب نہیں دینا؟ کیا کشمیریوں کا خون جو ہے وہ اتنا سستا ہے؟ ہم لوگ ان کے لیے جناب والا کیا پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی مظلوم مسلمان ہیں جن پہ ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ غزہ کے لوگ ہیں، وہ کوئی بھی ہے، ہم ان کے لیے بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں۔ اور جب تاریخ لبیک پہ ظلم ہوا تھا الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی، اور ہر صاحب علم و اقتدار کو آواز اٹھانی چاہیے جو اس کا منصب ہے۔ تو کیا ان لوگوں کا خون اتنا سستا تھا معزز سامعین جو اس طرح گلی چوکوں میں بہایا گیا، اور پھر غزہ کی طرح جناب اللہ جیسے یہودیوں نے ظلم کیا تھا مسلمانوں پہ، اس طرح کا ایک قتل عام جو ہے میرپور کے اندر دیکھنے کو ملا، راولہ کوٹ کے اندر جناب والا جوان ماؤں کی جو بچے تھے وہ جناب والا وہاں پر شہید ہوتے دیکھے گئے، اور ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ وہاں پر جناب والا روڈوں کے اوپر پڑی ہوئی، کتنی بے حرمتی کی گئی اور کیا سے کیا کیا گیا، بیان کرنے کے لیے الفاظ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اتنا ظلم و ستم کیا گیا۔ لیکن اس موقع پر معزز سامعین چلے دنیا کے اندر تو جو کچھ ہوا انہوں نے آگے جواب تو دینا ہے،
ظاہر ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس نے زمین میں فساد کرنے کے بغیر اور قتل کے بدلے قتل کے بغیر بھی کسی جان کو ناحق قتل کر دیا، گویا اس نے پوری نسل انسانیت کا قتل کیا۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ تو اب یہ ظلم و ستم بھی سامنے آیا، لیکن افسوس صد افسوس حلقہ آباب میں ابھی بھی خاموشی ہے۔ دینی اقتدار کے جو لوگ ہیں، جو وارثین منبر و محراب ہیں، ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی، سوائے چند لوگوں کے، سوائے جناب والا چند آوازوں کے جو سامنے آئی ہیں، ان کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ معزز سامعین، اس موقع پر آپ کو بتائیں گے کہ طارق لبیک جو ہے اس نے فرنٹ رول کردار ادا کیا۔ طارق لبیک نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی، طارق لبیک نے زخمیوں کے لیے جناب والا طبی امداد کا سامان مہیا کیا۔ اس موقع پر ایک بیان بھی بڑا خوبصورت سامنے آیا، وہاں پر سعد حسین رضوی صاحب کا ایک بیان بھی ساتھ چلایا گیا، جہاں پر شہادتیں ہوئیں، جہاں پر ظلم و ستم ہوئے، وہاں پر رضوی صاحب کا ایک بیان پرانا جو کچھ وقت قبل جو ہے انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا، اور بیائی آج وہ مناظر سامنے آئے تو رضوی صاحب کا وہ بیان ان کے اوپر بالکل مکمل طور پر جو ہے وہ مطابقت رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جب انہوں نے کہا کشمیریوں کا خون جو ہے اتنا سستا نہیں ہے کہ تم لوگ جب چاہو ان کا خون بہاؤ گے، یہ کشمیریوں کے لیے گولیاں نہیں تھی تمہاری، یہ غیر مسلموں کے لیے تھی جو تم نے اپنوں پہ چلائی۔ بڑا خوبصورت قسم کا بیان۔ اس موقع پر سندھ کے سابقہ جو ایم پی اے مفتی قاسم فخری صاحب ہیں، ان کا ایک کلپ جو ہے اور ان کا جناب والا ایک خوبصورت بیان بھی آیا، جو کہ یقیناً پوری ٹی ایل پی کی طرف سے ترجمان کی حیثیت رکھتا ہے اور ان کی ترجمانی بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی طارق لبیک اس وقت مشکل کی اس گھڑی میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ان کے اوپر ہونے والے جتنے ظلم و ستم ہیں ان کے لیے طارق لبیک مکمل طور پہ آواز اٹھاتی ہے، اور طارق لبیک مطالبہ کرتی ہے تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے، اتحادی جماعتوں سے، کہ وہ اس وقت مل کر جو ہے وہ کشمیر کی طرف اپنے کارکنان کو جو ہے وہ نکالیں اور لانگ مارچ کریں اور ان کے حق میں جناب والا ریلیاں نکالیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، یہاں پاکستان ہے، یہاں دوسروں کی باری کا انتظار کیا جاتا ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر سارے تماشائی بن جاتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، ہم تو افسوس بھی نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں قانون کہاں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات سے دشمن تو خوش ہوتا ہی ہوتا ہے، باقی لوگ بھی خوش ہوں گے کہ دیکھو مسلمان آپس میں لڑتے جا رہے ہیں۔ تو خدا را اس چیز کا ہمارے حکومتی جو حلقہ اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا حل نکالیں، اور طارق لبیک ہو، کشمیری ہوں، کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس طرح شہریوں پہ ظلم کرنا یہ کسی قانونی کتاب میں، نہ ہی کسی دینی کتاب میں لکھا ہے، بلکہ دینی کتابیں جو ہیں یا ہمارا دین اسلام جو ہے وہ مسلمان کے کیا، وہ تو کوئی غیر مسلم بھی ہو اس کی بھی خون کا محافظ ہے، اگر وہ ذمی ہو اور یا وہ جناب والا ملک کے اندر کوئی فساد نہ کرے تو اسلام تو اس کا خون بہانے کا اجازت بھی نہیں دیتا۔ تو یہاں تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، لیکن معزز سامعین افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی مدد فرمائے، اور چاہے مقبوضہ کشمیر ہو، چاہے ابھی جو پاکستان کا حصہ کشمیر ہے جس کو شارق بھی کہا جاتا ہے، تو شارق والا کشمیر ہو، یہ سارے ہمارے بھائی ہیں جو بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ طارق لبیک والوں کی بھی مدد فرمائے، جنہوں نے ہر موقع پر، چاہے وہ ثانیہ گل پلازہ ہو، چاہے کراچی کے اور دیگر معاملات ہوں، سیلاب کے جناب والا معاملات ہوں، ہر موقع پر طارق لبیک نے فرنٹ رول کردار ادا کیا۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ ایک نئی ویڈیو میں معزز سامعین دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس امید کے ساتھ اللہ اس ملک کو خوشحال رکھے، اللہ اس ملک کے حلقہ اقتدار کو ہدایت نصیب فرمائے، اس ملک کے اندر عدل و انصاف اللہ قائم فرمائے، اور اللہ کریم اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جو شہداء ہیں اللہ ان کے لواحقین کو، فیملیز کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اس ملک کی حفاظت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔